بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں بیٹا آپ سب گھر پہ صحت و عافیت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو جماعت پنجم یعنی 5th کلاس کے لیے ہے۔ یہاں پہ ہم نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سبق نمبر ہے 10 اور سبق کا نام ہے لاکھ روپے کی نصیحت۔ لاکھ یعنی 1 لاکھ روپیز کی نصیحت۔ نصیحت کسے کہیں گے؟ نیک صلاح، اچھا مشورہ، تو اسے کہیں گے نصیحت۔ گزرے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ یعنی گزرا ہوا وقت ہے جب بادشاہ کی حکومت رہا کرتی تھی، اس وقت کی یہ بات ہے کہ بادشاہ ایک ملک پر حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رعایا کسے کہیں گے؟ بادشاہ کی ریاست میں جتنے سارے لوگ رہتے ہیں اسے ہم رعایا کہیں گے۔ تو بادشاہ کیا کرتا تھا؟ اپنی رعایا کا بہت خیال رکھتا تھا، جس کی وجہ سے رعایا بھی اس سے بہت زیادہ خوش تھی۔ وہ اکثر اپنی رعایا کا حال جاننے کے لیے سڑکوں پر نکل جاتا تھا۔ یعنی اپنی رعایا کس حال میں زندگی گزار رہی ہے یہ معلوم کرنے کے لیے بادشاہ سڑکوں پر یعنی ان کی خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ وہ ایک شہر سے گزر رہا تھا۔ ایسے ہی کیا کیا؟ وہ ایک مرتبہ یعنی ایک بار وہ شہر سے گزر رہا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک شخص زور زور سے چلا رہا تھا۔ کیا دیکھا بادشاہ نے شہر میں؟ کہ ایک شخص ہے جو زور زور سے چلا رہا تھا۔ 1 لاکھ روپے میں ایک نصیحت، 1 لاکھ روپے میں ایک نصیحت۔ کیا کہہ کر چلا رہا تھا؟ کہ 1 لاکھ روپے میں ایک نصیحت۔ اتنی بڑی رقم کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس کے پاس جا کر نصیحت حاصل کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیونکہ رقم یعنی پہلے زمانے میں 1 لاکھ روپے یعنی کہ بہت بڑی رقم تھی۔ کسی کے پاس بھی اتنی رقم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس شخص کے پاس جا کر اس نصیحت کو نہیں خرید سک رہا تھا۔ بادشاہ کے لیے 1 لاکھ روپے دینا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ بادشاہ کے تو بہت دولت مند امیر ہوتے ہیں، اس لیے اس کے پاس 1 لاکھ روپے کی کوئی قیمت نہیں تھی، تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس شخص اور اس کی نصیحت کو آزمانے میں کیا حرج ہے۔ بادشاہ سوچا کہ اس شخص کی جو نصیحت ہے اسے آزمانے میں کوئی حرج یعنی کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، بول کر بادشاہ سوچا۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، بھلا ایسی کیا نصیحت ہے؟ یہاں دیکھ رہے ہیں ہم تصویر میں، جب وہ سڑک سے گزر رہا تھا تو بادشاہ اس شخص سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسا کیا ہے، اس نصیحت کس بات کی ہے، بول کر وہ شخص سے بادشاہ پوچھنے لگے۔ وہ شخص بولا، پہلے 1 لاکھ روپے دیجئے پھر بتاؤں گا۔ یہ شخص بادشاہ سے کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے تم اگر مجھے 1 لاکھ روپے دو گے تبھی میں وہ نصیحت بتاؤں گا، بول کر بادشاہ سے کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کو حکم دیا کہ اس شخص کو 1 لاکھ روپے دے دیے جائیں۔ تو بادشاہ نے کیا حکم دیا اپنے وزیر کو؟ کہ اس شخص کو 1 لاکھ روپے دے دے بول کر اس نے حکم دیا۔ اس شخص نے بادشاہ کو کاغذ کا ایک پرزہ تھما دیا اور کہا کہ اس کو بہت احتیاط سے رکھنا۔ جیسے ہی وزیر نے اس شخص کو 1 لاکھ روپے دیے تو وہ شخص کیا کیا؟ ایک کاغذ کا پرزہ یعنی کاغذ کا ٹکڑا بادشاہ کے ہاتھ میں اس نے رکھ دیا۔ اس میں لکھی نصیحت تمہارے بہت کام آئے گی۔ اور کیا کہنے لگا وہ شخص بادشاہ سے؟ اس میں جو نصیحت لکھی ہوئی ہے وہ تمہارے بہت کام آئے گی بول کر کہنے لگا۔ بادشاہ نے کاغذ کا پرزہ اس شخص سے لے لیا، اس پر یہ نصیحت لکھی تھی۔ تو بادشاہ کیا کیا؟ اس شخص سے اس کاغذ کے پرزے کو لے لیا اور اس پہ جو نصیحت لکھی تھی وہ یہ ہے، کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ کیا لکھی تھی نصیحت؟ کہ کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ یعنی ہم کوئی بھی کام نیا شروع کرنے جا رہے ہیں تو اس کا ہمیں انجام سوچ لینا چاہیے۔ اگر ہم برائی کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے تو اس کا انجام بھی ہمیں سوچ لینا چاہیے، سوچ کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے بول کر یہ نصیحت لکھی ہوئی تھی۔ بادشاہ کو اس نصیحت میں کوئی خاص بات نظر نہ آئی، پھر بھی اس نے محل میں جا کر اس نصیحت کو بڑے بڑے حروفوں میں لکھوا کر اپنے کمرے میں لگا دیا۔ بادشاہ کو ایسی تو کوئی خاص بات اس میں نظر نہیں، ایون ہمیں بھی ایسی کوئی خاص کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کرے اس کا انجام کیا ہوگا، سننے میں ہمیں معمولی، لیکن اگر اس پر عمل کریں گے، اگر ہم غور و فکر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ ہم کوئی بھی غلط کام کرنے کے لیے اگر آگے بڑھیں گے، یہ سوچیں گے اس کا انجام اگر ہمیں دوزخ ہے تو ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ سمجھ میں؟ تو بادشاہ نے اس نصیحت میں کوئی خاص بات تو نہیں دکھی، لیکن پھر بھی کیا کیا بادشاہ نے اس نصیحت کو بڑے بڑے حروفوں میں محل کے اپنے کمرے میں لگا دیا۔ آخر 1 لاکھ روپے بھی تو خرچ ہوئے تھے،
یعنی اس نصیحت کو خریدنے کے لیے 1,00,000 روپے جو خرچ ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ اس قدر بیمار ہوا کہ اس کے بچنے کی امید نہ رہی۔ ایک مرتبہ یعنی ایک بار ایسا ہوا کہ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اس کے بچنے کی یعنی اس کے زندہ رہنے کی کوئی امید باقی نہیں تھی۔ شہر میں بادشاہ کے جانشین کے بارے میں چیمی گویاں ہونے لگی۔ یعنی کیا ہوا؟ شہر میں کس بات کے بارے میں باتیں چل رہی تھی؟ چیمی گویاں نے کانا پھوسی، یعنی ایک دوسرے سے ڈسکس کر رہے تھے، ایک دوسرے سے وہ بات کر رہے تھے کہ بادشاہ اتنا بیمار ہو گئے یا ان کی جینے کی کوئی امید نہیں ہے، بادشاہ کا اگر انتقال ہو گیا تو کون بادشاہ بنے گا، اس طرح سے وہ آپس میں بات کر رہے تھے۔ ادھر وزیر خود بادشاہ بننے کی فراق میں تھا، یعنی یہاں پر کیا تھا؟ پھر دوسری طرف وزیر جو تھا وہ خود بادشاہ بننا چاہتا تھا، فراق میں یعنی وہ اس خیال میں، اس دھن میں تھا کہ بادشاہ کا جیسا انتقال ہوگا وہ خود وہاں کا بادشاہ بن جائے گا، بلکہ وزیر یہ سوچنے لگا تھا۔ وزیر نے سوچا کہ کہیں لوگ کسی دوسرے کو بادشاہ نہ بنا لیں، اس لیے اس نے بادشاہ کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ پھر وہ وزیر یہ سوچنے لگا کہ دوسرے جو لوگ ہیں کہیں وہ بادشاہ کسی اور کو نہ بنا لے، تو بادشاہ کو ختم کرنے کا اس نے ایک منصوبہ یعنی ایک پلان بنا لیا، ایک ارادہ کر لیا کہ کس طرح سے بادشاہ کا قتل کرنا ہے۔ اس ارادے سے وہ رات کے وقت بادشاہ کی خوابگاہ میں گھس گیا، یعنی بادشاہ کو قتل کرنے کے ارادے سے وزیر بادشاہ کی خوابگاہ یعنی کسے کہیں گے؟ سونے کا جو کمرہ ہوتا ہے جو رات میں ہم رہتے ہیں، اس کمرے کو خوابگاہ کہتے ہیں، تو وہاں پر گھس گیا تھا۔ سوتے ہوئے بادشاہ پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس کی نظر اس نصیحت پر پڑی، یعنی بادشاہ اپنے پلنگ پر لیٹا ہوا تھا، جیسے ہی وزیر نے اس کا قتل کرنے کے لیے تلوار اٹھائی تو اس کی نظر اس نصیحت پر پڑی، جس نصیحت کو 1,00,000 روپے میں بادشاہ نے اس شخص سے خرید کر اپنے کمرے میں بڑے بڑے حرفوں سے لکھ کر لگوا دیا تھا، جس میں لکھا تھا کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچ لو۔ کیا لکھا ہوا تھا اس میں؟ کہ کام کرنے سے پہلے اس کا انجام ہمیں سوچ لینا چاہیے۔ وزیر کو اپنے سامنے موت کھڑی نظر آئی۔ وزیر کو کیا نظر آیا؟ اپنے سامنے موت نظر آئی۔ اگر میں بادشاہ کو ختم کر دوں گا تو لوگ مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ اسے اپنی موت نظر آئی۔ وہ گھبرا گیا اور اپنا ارادہ بدل دیا۔ کیا کیا؟ وہ گھبرا گیا، ڈر گیا ایک دم سے، پھر اس نے جو ارادہ بادشاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا وہ اس سے بدل گیا۔ اس بیچ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ اتنی رات کو وزیر کو اپنے کمرے میں پا کر وزیر سے باز پرس کی، یعنی پوچھ تاچھ کی۔ کیا ہوا؟ جب وہ قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، جب اس نے نصیحت پڑھی تو اس نے اپنا ارادہ بدل دیا، تو اس بیچ میں ہی کیا ہوگا؟ بادشاہ کی نیند کھل گئی تھی، یعنی نیند ہوشیار ہو گئی تھی۔ اتنی رات کو وزیر کو اپنے کمرے میں دیکھ کر بادشاہ وزیر سے سوال کرنے لگا۔ وزیر نے اپنی غلطی تسلیم کر لی اور گڑ گڑا کر بادشاہ سے معافی مانگی۔ وزیر نے کیا کیا؟ اپنی غلطی کو قبول کر لیا، تسلیم کیا، یعنی اپنی غلطی کو قبول کیا کہ میں اس ارادے سے یہاں آیا تھا، اس لیے میں معافی گڑ گڑا کر ان کے پیروں میں گر کر میں معافی مانگتا ہوں، بلکہ بادشاہ سے معافی مانگنے لگا۔ اس روز بادشاہ کو اس نصیحت کی حقیقت کا علم ہوا، کیونکہ 1,00,000 روپے میں اس کی جان بچ گئی تھی۔ یعنی اس روز کیا ہوا؟ بادشاہ کو اس کی نصیحت کی حقیقت کا نصیحت جو تھی اس کی حقیقت کا اندازہ ہو گیا کہ 1,00,000 روپے میں جو نصیحت اس نے خریدی تھی اس میں وجہ سے کیا ہو گیا؟ بادشاہ کی جان بچ گئی بلکہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق حاصل ہو رہا ہے؟ ہمیں کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اس کا انجام ہمیں سوچ لینا چاہیے، تو اگر ہم سوچیں گے تو انشاءاللہ ہر برا کام کرنے سے ہم بچ جائیں گے۔ جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔